شمس، کونیا، جنوری 1246۔ دوسروں پہ الزام لگانا بھی انسان کی فطرت ثانیہ ہے۔ میں نے اپنے بارے میں بے شمار افواہیں سنی ہیں۔ جب سے میں کونیا آیا ہوں میرے بارے میں طرح طرح کی افواہیں گڑھی گئی ہیں۔ اب مجھے ان باتوں پر حیرت نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ جھوٹی تہمت لگانا گناہ عظیم ہے، لیکن پھر بھی لوگ اس حرکت سے باز نہیں آتے۔ ایسی ویسی باتیں سن کر مجھے ایک کہانی یاد آتی ہے۔ ایک دن ایک آدمی دوڑتا ہوا کسی صوفی کے پاس آیا اور کہا، ذرا دیکھیے کچھ لوگ خوانچے اور تھال اٹھائے آ رہے ہیں۔ صوفی نے اطمینان سے کہا، تو ہمیں کیا، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، مگر وہ لوگ کی تحائف لے کر آپ کے گھر جا رہے ہیں۔ اس آدمی نے کہا، تو پھر تمہیں کیا؟ صوفی نے اس آدمی کو جھڑک دیا۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ لوگ دوسروں کے عیب تلاش کرتے رہتے ہیں، بجائے اس کے کہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں۔ وہ دوسروں کے بارے میں فوراً فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ بعض اوقات تو بات کا پتنگڑ بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ ان کے تصورات بڑی دور دور تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں قاتلوں کے گروہ کا ایک سردار ہوں۔ کچھ لوگوں نے یہ شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ میں الموت کے آخری اسماعیلی امام کا بیٹا ہوں۔ ایسے افراد بھی ہیں جو مجھے کالے جادو کا ماہر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس پر میں سحر پھونک دوں وہ آنن فانن اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ کئی لوگوں کے خیال میں نے رومی کو اپنے افسوں کی ڈور میں اس سختی سے جکڑ لیا ہے کہ وہ اگر چاہے بھی تو اپنے آپ کو نہیں چھڑا سکتا، اور اس مقصد کی تعمیل کے لیے میں روزانہ صبح اس کو سانپ کا شوربہ پلا دیتا ہوں۔ جب میں ایسی چمک گوئیاں سنتا ہوں تو میں ہنس کر ٹال جاتا ہوں۔ اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا ہوں؟ اس طرح کی بکواس کر کے لوگ اپنے ہی زبان خراب کرتے ہیں، میرا کیا بگڑتا ہے؟ لوگ مجھ سے خواہ مخواہ برگزشتہ رہتے ہیں، خاص طور پر سلطان ولاد۔ وہ ایک بڑا ہی ذہین اور ہونہار نوجوان ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اپنے باپ کا دایاں ہاتھ ثابت ہوگا۔ اس کے بعد کمیا کی باری آتی ہے۔ وہ بھی میری طرف سے کچھ مشکوک سی دکھائی دیتی ہے۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے کہیں رومی بدنام نہ ہو جائے۔ ابھی تک وہ لوگوں کی بدگوئیوں سے بچا ہوا ہے۔ مولانا اندرونی طور پر نہایت نیک باطن اور سلجھے ہوئے اخلاق کے مالک ہیں۔ دوسری طرف میں اچھائی اور برائی دونوں رخ کی طرف گامزن ہوں۔ نہ جانے آج کل برے خیال میرے ذہن میں کیسے جاگزیں ہو گئے ہیں۔ ایک حدیث میں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں 3 اصحاب قابل رحم ہیں۔ ایک وہ امیر جس کی دولت چھن گئی ہو، دوسرا وہ جس نے نیک نامی کمائی ہو لیکن ایک دن اس کی یہ کمائی خاک میں مل جائے، اور تیسرا وہ دانشور جو جاہلوں میں گھرا ہوا ہو۔ بہرحال ان تمام حالات حاضرہ کے باوجود رومی کے بارے میں میری رائے بہت اچھی ہے۔ تہمت لگانا یقیناً بے حد تکلیف دہ ہے، مگر ایسا ہوتا رہتا ہے۔ اب جہاں تک رومی کی اندرونی کایا پلٹ کا تعلق ہے، اس کی ساری عمر بڑی شان سے گزری ہے۔ اس نے نیک نامی کمائی ہے اور لوگوں کے دل میں اس کی بڑی قدر ہے۔ اس کو اس بات کا تصور بھی نہیں ہے کہ کبھی کوئی شخص اس پر غلط الزام لگا سکتا ہے۔ اس کی انانیت کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچی ہے، لیکن ایک بار ایسا ضرور ہونا چاہیے۔ یہ 30واں قانون ہے۔ ایک مکمل اور اچھے صوفی کی خصوصیت یہ ہے کہ جب کبھی اس پر الزام تراشی کی جائے اور اس کے خلاف بدگوئی کی جائے، یہاں تک کہ اسے مارا پیٹا جائے، تب بھی وہ اف تک نہیں کرتا اور نہ کسی کو بد دعا دیتا ہے۔ ایک مکمل اور اچھے صوفی کی خصوصیت یہ ہے کہ جب کبھی اس پر الزام تراشی کی جائے اور اس کے خلاف بدگوئی کی جائے، یہاں تک کہ اسے مارا پیٹا جائے، تب بھی وہ اف تک نہیں کرتا اور نہ کسی کو بد دعا دیتا ہے۔ ایک صوفی الزامات کی تقسیم کبھی نہیں کرتا۔ جب اس کی خودی کی کوئی حیثیت نہیں تو پھر کوئی کچھ بھی کہتا رہے، اسے کیا پرواہ۔ ایسے افراد پر کوئی کیسے الزام تراشی کر سکتا ہے کہ جبکہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ ایلا، نارتھ ہیمپسٹن، 17 جون 2008۔ ڈیئر ایلا، تمہاری بڑی مہربانی کہ تم نے میرے بارے میں مزید جاننے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ پرانی یادوں کی یاد دل کو بہت تڑپاتی ہے اور یہ یادیں خود بخود ذہن میں تازہ ہوتی رہتی ہیں۔ مارگوٹ کی وفات کے بعد میری زندگی یکساں تبدیل ہو گئی اور میں دوبارہ زندگی کی رنگینیوں میں گم ہو گیا۔
میں نے رات کی دعوتیں اور کلب کی تقریبات میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ ایمسٹرڈیم کے وہ دلکش مقامات جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے، اب ان سے لطف اندوز ہونے لگا۔ صحیح لفظوں میں اب میں راتوں کو جاگنے والی مخلوق بن چکا تھا اور گندے لوگوں کی صحبت مجھے راس آ گئی تھی۔ اس بے احتیاطی کی وجہ سے میری صحت بھی خراب رہنے لگی اور میرا وزن 25 پاؤنڈ کم ہو گیا۔ میں نے پہلی بار ہیروئن کا مزہ چکھا اور ایسا شدید چکر آیا کہ پورا دن میرا دماغ گھومتا رہا۔ میرے جسم نے یہ نشہ قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن میں پھر بھی باز نہ آیا۔ اب میں نے انجیکشن کا استعمال شروع کر دیا۔ ماری جوانا، حشیش، تیزاب اور کوکین۔ میں نے ہر وہ نشہ استعمال کیا جہاں تک میری پہنچ تھی۔ زیادہ وقت نہیں لگا جب میری تباہی شروع ہو گئی۔ دماغی اور جسمانی طور پہ میں کہیں کا نہیں رہا اور بالآخر مجھے خودکشی کا فیصلہ کرنا پڑا۔ میں نے کئی طریقے استعمال کیے، یہاں تک کہ ایک دن وہ زہریلا پودا بھی کھا لیا جس کے کھا کر سقراط کی جان ایک لمحے میں نکل گئی تھی، مگر شاید یہ کوئی نقلی پودا تھا۔ ایک چینی دوا فروش نے یہ کہہ کر مجھے فروخت کر دیا تھا کہ یہ سبز چائے ہے مگر زہر کا اثر رکھتا ہے۔ ہر روز صبح میری آنکھ کھلتی تو میں اپنے آپ کو ایک نئی جگہ پاتا اور اندر سے بالکل بے جان سا ہو جاتا۔ ان تمام بے راہ روی کا انجام بہت جلد میرے سامنے آ گیا۔ میری ملازمت جاتی رہی، میرے دوستوں نے کنارہ کر لیا اور بالآخر مجھے وہ فلیٹ بھی بیچنا پڑ گیا جہاں میں نے اور مارگوٹ نے اپنی زندگی کے حسین ایام بسر کیے تھے۔ جب میں اپنے معمولات کو جاری نہ رکھ سکا تو فٹ پاتھ پر اور مکانوں کے باہر تھڑوں پر راتیں بسر کرنے لگا، جہاں اور بھی مجبور اور بےکس لوگ رہا کرتے تھے۔ میں نے اس طرح 15 ماہ گزار دیے اور پھر میں عادی ہو گیا۔ اوباشی اور عیاشی نے میری حالت تباہ کر دی تھی اور اب میں انسان نہیں بلکہ ایک موہوم سا سایہ نظر آنے لگا تھا۔ ایک دن صبح جب میں اپنا ہاتھ منہ دھو رہا تھا، میں نے آئینہ دیکھا۔ میں نے اس سے پہلے اس قدر خوفناک اور ڈراؤنا نوجوان کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں اتنا دہشت زدہ ہو گیا کہ وہیں گر پڑا اور کسی بچے کی طرح ہاتھ پیر رگڑتے ہوئے چلانے لگا۔ اس روز میں نے مارگوٹ کا وہ باکس چھان مارا جس میں اس کے کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ اس کی کتابیں، کپڑے، ریکارڈ، بال پین، تحریریں، تصاویریں، ایک ایک کر کے ہر چیز الٹ پلٹ کر دی۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر میں نے دوبارہ سب چیزیں واپس رکھ دیں اور دوسرے دن ان بچوں میں تقسیم کر دی جن کا وہ 1977 کے دوران بے حد خیال رکھا کرتی تھی۔ خدا کی مہربانیوں سے ایک ملازمت میں نے حاصل کر لی۔ یہ ایک سیاحتی ادارے میں بطور فوٹوگرافر اچھی خاصی نوکری تھی۔ اس کی وجہ سے مجھے شمالی افریقہ جانے کا اتفاق ہوا۔ میں نے مارگوٹ کی ایک تصویر اسی کے کینوس والے سوٹ پر رکھی اور جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ تب ایک برطانوی ماہر سے میری ملاقات ہوئی جو تاریخ انسانی پر تحقیقات کر رہا تھا۔ ایک اٹلس کے ذریعے کافی رہنمائی ملی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں پہلا مغربی فوٹوگرافر بننا پسند کروں گا جو چوری چھپے مسلمانوں کے مقدس مقامات کی تصویریں کھینچ سکے۔ پہل تو میری سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اسی نے مجھے بتایا کہ سعودی قانون کے مطابق کوئی غیر مسلم مکہ اور مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ خاص طور پہ عیسائی اور یہودیوں پر تو بے حد سختی کی جاتی ہے، یہاں تک کہ ان شہروں کی تصاویر لینا بھی ممنوع ہے۔ اگر کوئی پکڑا گیا تو جیل جانا تو معمولی سزا تھی، مگر میں تو اپنی زندگی سے ہی عاجز تھا اور اس کام کے لیے مجھے بے شمار دولت کی پیشکش کی گئی تھی۔ میں نے ہنسی خوشی یہ دعوت قبول کر لی۔ انسانی تاریخ کے ماہر نے بے حد خوشی کا اظہار کیا اور یہ بتایا کہ یہ تنہا کام نہیں کیا جا سکتا۔ انسانی تاریخ کے ماہر نے بے حد خوشی کا اظہار کیا اور بتایا کہ تنہا یہ کام انجام نہیں دیا جا سکتا، اس کے لیے اندر کا کوئی آدمی تلاش کرنا پڑے گا۔ اور تب اس نے مشورہ دیا کہ میں علاقے میں ان لوگوں سے رابطہ قائم رکھوں جو صوفی کہلاتے ہیں، مگر یہ بھی احتیاط سے کرنا ہوگا کہ کہیں وہ لوگ تمہاری شکایت نہ کر دیں۔ اس نے مجھے تنبیہ کی۔ مجھے صوفی ازم کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا، بہرحال میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ یہ کام ضرور سر انجام دوں گا، خواہ مجھے جان سے ہی ہاتھ دھونا پڑے۔ میں نے صوفیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا اور مجھے ان سے مل کر بے حد خوشی ہوئی۔ وہ بھی مجھے پسند کرنے لگے اور جلد ہی میں ان کے رنگ میں رنگ گیا۔ زندگی کی راہیں بے حد کٹھن ہیں الا۔ بہرحال ہوا یوں کہ میں مکہ اور مدینہ کبھی نہ جا سکا، یہاں تک کہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی۔ تقدیر نے میرے لیے ایک دوسری راہ منتخب کر رکھی تھی، میری کایا پلٹ ہو چکی تھی۔ جہاں تک صوفیوں کا تعلق ہے، میں نے ان کو جتنا اندر سے دیکھا ہے شاید ہی کوئی اور باہر کا آدمی دیکھ سکا ہوگا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری مہم اتنی جلدی ختم ہو جائے گی اور میں کہیں اور دوسری طرف نکل جاؤں گا۔ اب میری زندگی اس راہ پر چل پڑی ہے جس کو لوگ صوفی کہتے ہیں۔